اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 21ویں سپارے کا چوتھا اور آخری حصہ ہے سورہ احزاب۔ احزاب کا مطلب ہے لشکر، جماعت وغیرہ۔ اس میں کیونکہ غزوے کا ذکر ہے، غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اس غزوے میں خندق کھودی تھی، تو اس غزوے کا ذکر ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ اور اس میں سارے لشکر جو ہے نا وہ مل کر کافروں نے نا حملے کی کوشش کی تھی مدینے میں۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی مکرم حزب سابق ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے اور نہ کہنا مانیے کفار اور منافقین کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کرتے رہیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اے محبوب بھروسہ رکھیے اللہ پر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے 2 دل اس کے سینے میں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ ظہار کا یہ مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کے برابر کہنا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند، یعنی جن کو تم اپنے منہ سے بیٹے بولتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں بنائے۔ ذالکم قولکم بافواہہم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات کہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی۔ ادعوہم الی آبائہم ہوا اقسط عند اللہ، بلایا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یعنی جن کو تم اپنی نسبت کرتے ہو منہ بھیلے بیٹے کو، جو تم پالتے ہو اپنے بیٹوں کو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، تو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔ یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گرفت جو تم نادانستہ یعنی بھول میں کر بیٹھو، البتہ وہ کام جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں اس پر ضرور گرفت ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے، عام مومنوں اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی تو اس کی اجازت ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، کہاں؟ عالم ارواح میں۔ ومن کا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ کہ آپ کا رب پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق۔
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے تم پر کفار کے لشکر، پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب انہوں نے حلہ بول دیا تھا تم پر، اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب مارے دہشت کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ یعنی کون گمان کرنے لگا تھا؟ جو منافق تھے وہ گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اس موقع پر خوب آزما لیا گیا ایمان والوں کو اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور اس وقت کہنے لگے تھے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ یعنی جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ دھوکہ دینے کے لیے کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور یاد کرو جب کہتی پھرتی تھی تم میں سے ایک جماعت، یعنی کون سی جماعت؟ منافقوں کی، کہ اے یثرب والوں تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، جان عزیز ہے تو لوٹ چلو اپنے گھروں میں۔ تحزن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، اور اجازت مانگنے لگا ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ حضور ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، اس بہانہ سازی سے ان کا ارادہ محض میدان جنگ سے فرار تھا۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اگر گھس آتے کفار کے لشکر ان پر مدینے کے اطراف سے، پھر ان سے درخواست کی جاتی فتنہ انگیزی میں شرکت کی تو فوراً اسے قبول کر لیتے اور توقف نہ کرتے اس میں مگر بہت کم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، فرما دیجئے کہ تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، یعنی بھاگنے والوں کو فرما دیجئے کہ تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے، اور اگر بھاگ کر تم نے جان بچا بھی لی تو تم لطف اندوز ہو نہ سکو گے، بس صرف تھوڑی مدت تک، یعنی تم صرف تھوڑی مدت تک لطف اندوزی ہوگے۔ کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، فرمائیے کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے یا اگر وہ تم پر رحمت فرمانا چاہے۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو تم میں سے اور انہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اسلامی کیمپ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام۔ اشحۃ علیکم،
پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملے میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. پھر جب خوف اور دہشت چھا جائے تو آپ انہیں ملاحظہ فرمائیں گے، یعنی آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں اس شخص کی مانند جس پر موت کی غشی طاری ہو. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. پھر جب خوف دور ہو جائے تو تمہیں سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، بڑے حریص ہیں مال غنیمت کے حصول میں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم. در حقیقت یہ لوگ ایمان ہی نہیں لے آئے بس اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. دشمن بھاگ گیا لیکن یہ بزدل یہی خیال کر رہے تھے کہ ابھی لشکر نہیں گئے، یعنی جتھے نہیں گئے، جماعت نہیں گئی. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعَدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. اور اگر لشکر دوبارہ پلٹ کر آ جائیں تو یہ پسند کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بدوؤں کے یہاں ہوتے، آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اگر یہ بزدل تم میں موجود بھی ہوتے تو یہ دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر برائے نام. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. منافقین کا حال آپ پڑھ چکے. اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو فرتے جوش سے پکار اٹھے. یعنی اب ایمان والوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے. قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہ یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور دشمن کے لشکر جرار نے ان کے ایمان اور جذبے اور تسلیم میں اور اضافہ فرما دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان جوان مردوں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض اس ساعت سعید کا انتظار کر رہے ہیں. جنگ کے محیط خطرات کے باوجود ان کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. یعنی جہاد کی اجازت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اپنا وعدہ سچا کرنے والوں کو ان کے سچ کے باعث، اور عذاب دے منافقوں کو اگر اس کی مرضی ہو یا ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اور ناکام لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس حال میں کہ اپنے غصے میں تھے، یعنی بے چتاب کھا رہے تھے. اس لشکر کشی سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا. وقف اللہ المومنین القتال. اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو جنگ سے، یعنی آندھی بھیج کے تو سب کو الٹ دیا تھا، پھر لشکر چلے گئے تھے. وکان اللہ قویا عزیزا. اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اہل کتاب سے جن لوگوں نے کفار کی امداد کی، یعنی کافروں کی مدد کی، اہل کتاب سے جنہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو. وہ اورثکم ارضہم
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے مکانوں اور ان کے مال و متاع کا، اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے جہاں تمہارے قدم ابھی نہیں پہنچے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش کی خواہ ہو تو آؤ تمہیں مال و متاع دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو تم میں سے نیکوکار ہیں بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جس کسی نے تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی کی تو اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، یعنی اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے 21واں سپارہ بھی پورا کمپلیٹ کروا دیا۔ اب دیکھیں یہ ترجمہ ہے، اگر کسی کو تفسیر جو ہے وہ ظاہر قرآن شریف کی بہت زیادہ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ جو ربی زدنی علما میں 1-2 آیتیں بھیجتی ہوں تفسیر کے ساتھ، اس کو سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہاں پہ تفسیر بیان کر دیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، چاہے سمندر سیاہ بن جائیں، تو تفسیر بھی اتنی آسان نہیں ہے، تو یہ بھی کافی ڈیٹیل سے دینی ہوتی ہے، تو اس لیے وقت نہیں ہے کہ اس میں بیان ہو، تو یہ تو ترجمہ ہی بیان کر رہی ہوں، اور تھوڑا تھوڑا بیچ میں یہ تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔